تحقیق سے پتہ چلا کہ مرزا محمد علی جیلمی کافی عرصہ پہلے انتقال کر چکا ہے۔ اس بات کی تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے مرزا صاحب کے جملے سنیں۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے صحابی دی، جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے بتائے گا۔ اللہ یہ تو محمل جملہ ہے، یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو نام ہے صرف، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، اور میں نے کئی دفعہ بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا، معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا۔ آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے۔ تب یہ جونیئر مرزا کہتا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ محمل جملہ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، حالانکہ اگر اس نے علماء سے پڑھا ہوتا، کسی مدرسے کا منہ دیکھا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے لیے قرآن پاک میں بارہا استعمال فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت ہے۔ پھر یہ ملعون کہتا ہے کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت کلمہ کا اقرار کرنا ہے۔ کلمے کا اقرار کرنا ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن کیا آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کر صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ لعنت ہو ایسی سوچ اور ایسے نظریے پر۔ اس نے کہا اگر توحید بیان ہو تو گستاخی تو ہو جائے گی۔ کیا اولیاء نے، صحابہ نے، مجتہدین نے، محدثین نے، فقہاء نے توحید بیان نہیں کی؟ انہوں نے تو آج تک کوئی گستاخی نہیں کی۔ لعنت ہو ایسی جاہلیت پر۔ پھر اس جاہلوں کے آئی جی نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ چھوکرا منسوب کیا یہودیوں کا نام لے کر، یہ اس کو بھی آج تک ثابت نہ کر سکا، حالانکہ یہ اس کی خود کی دجل فریبیاں ہیں۔ اور حالیہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ لفظ دجال منسوب کیا عیسائی کمیونٹی کا نام لے کر، جبکہ عیسائی کمیونٹی نے مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کا انکار کیا کہ ہماری نہ ایسی سوچ ہے، نہ ہماری کسی کتاب میں ایسی بات کوئی لکھی ہے، یہ ساری مکاری اور ساری جاہلیت اس کی اپنی ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ بندہ مومن جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، ادب مصطفیٰ ہو، تعظیم مصطفیٰ ہو، کیا وہ اپنے منہ سے ایسی بات نکال سکتا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ تو